جی بالکل صحیح فرمایا جی صاحب آپ نے۔ آپ سب ممبران کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سنو آپ آ رہی ہے آواز؟ اچھا جی، میں نے دیکھا کوئی ایکو نہ ساؤنڈ ہو جائے تو صحیح صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وضاحت آپ نے بالکل درست فرمایا، اور آج کی اس نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں، ممبران اپنی طرف سے خدا کا پیغام اور ان تک حضور کا یہ مشن اور درد دل ان تک پہنچا رہے ہیں، تو اب یہ صرف وقت کی بات ہے، تو بالکل صرف میں آغاز کرتے ہیں آج کی نشست کا ہمارے سچے آسمانی والدین کے نام سے اور اس کے دل کے نام سے، جن کے خلوص اور کوششوں کے توفیل خدا نے یہ ہمیں سعادت بخشی ہم سب کو کہ ہم اس مشن میں ہمراہ ہیں۔ اطہر خان صاحب، سوری فار انٹرپشن، میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جی بھی جیسے جس سوسائٹی میں ہیں نا، ہم جہاں، تو وہاں تھوڑا یہ ہے جی کہ سنبھل کے چلنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہے، جی لیکن ہم بھی لگے ہوئے ہیں، جیسے ان بھائی نے بتایا نا کہ وہ احمدیوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو میرے ساتھ بھی ایک نیٹ پہ کانٹیکٹ میں آیا ہے، انڈین ہے، ہندو، تو ہی لیونگ ان قطر، تو ان سے کچھ باتیں ہوئی میری، تو وہ بھی مطلب اس طرح اپنی جو دنیا داری کی زندگی ہے اس میں سے بڑا بیزار، تو پھر میں نے ان سے بھی کچھ باتیں کی ہیں اور ان کو لائن دی ہے میں نے، لیکن ظاہر ہے وہ تھوڑا ٹائم لگے گا، تو اس طرح کر تو رہے ہیں، لیکن جو خاص طور پہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ پھونک پھونک کے قدم جس طرح کہتے ہیں نا رکھنے والی بات، جی تو وہ کرنا پڑا۔ بالکل بالکل، احتیاط بہت ضروری ہے۔ بہت ہاں، تو ہر شکریہ، کوئی بالکل لگا ہوا صحیح۔ ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ کیونکہ خدا کا کام ہے، ظاہر ہے اپنی سنسیئرٹی کے ساتھ ہر کوئی اپنے طریقے سے لگا ہوا ہے، لیکن رزلٹ جو ہے نا وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، جہاں سے ملے گا جیسے ملے گا، بے شک بے جی شک۔ وہ پھر انشاءاللہ سامنے آ جائے گا ان فیوچر۔ بے شک جی، تھینک خدا کی ذات تھینکس۔ کی تمام کوششیں قبول فرمایا جی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی، بالکل سید صاحب کی طرح کہ ہر کوئی اپنی ساتھ میں اپنی بصیرت میں اور اپنے سرکمسٹانسز میں پوری کوشش کر رہا ہے، اور یہ وقت کی بات ہے جیسے آپ نے ابھی بتایا، اٹ جسٹ میٹر آف ٹائم، تو ہم بڑے شکر گزار ہیں ان ممبران کے جو ہمارے ساتھ اس وقت واٹس ایپ پہ بھی موجود ہیں، اور پوری دنیا سے جو زوم پہ نہیں جوائن کر پائے وہ ادھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو ہمارے وہاں زوم میٹنگ میں تشریف لائے ان کو بھی ہم خوش آمدید کرتے ہیں ایک بار پھر، اور سچے والدین کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی ذات نے جناب محترم قبلہ ظہر علیہ السلام کو مسیح زمان، اپنا دل، آج کے دور کا نیا آدم، اور بہت ساری محبت میں ناموں سے اور عنایات سے نوازا ہے، تو حضور کی تعلیمات جو ہے وہ تو تعارف کی محتاج نہیں، لیکن یہ تجدید وفا ہے جو ہم کرتے ہیں اپنی ہر میٹنگ میں حضور کے ساتھ، ہر پروگرام میں، سیمینار میں، جیسا کہ اگلے ہفتے ایک اور سیمینار آ رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ کو بھیج دی جائیں گی، تو ہمارا مقصد اور ہمارا مشن یہی ہے کہ خدا کی محبت میں، روحانیت میں، مشاہدہ الہی میں، ہم اس مختصر سی زندگی میں جو ہمارے حصے کی ذمہ داری ہے اس میں 100% اپنی کوشش اور اپنے حصے کا کام کم از کم کر کے جائیں، اور اگر ہو سکے تو ہم انسانیت کا بھی بوجھ اٹھا سکیں، تو ایسے کاموں کے لیے ذمہ داریوں کے لیے خدا کی ذات نے ہمارے اس مشن میں حضور محترم قبلہ ذات علیہ السلام کے توسط سے، ان کی تعلیمات کے توفیل، ہمیں آلریڈی 50 انبیاء نواز دیے،
تو یہ سننے میں لگتا ہے کہ 50 آ گئے، لیکن اس کے پیچھے حضور محترم زاہد خان صاحب کی زندگی بھر کی محنت ہے۔ تو انبیاء صدیوں میں بھی بڑی مشکل سے ملتے تھے، تو اب حضور کی زندگی میں 50 آ گئے، تو خدا کے وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ تو میری اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے وہ ممبران جو اس کی ریکارڈنگ سنیں گے ان تک بھی، اور ہمارے آنے والی جو نسلیں ہوں گی ان تک، ہمارے جو بیٹے بیٹیاں ہوں گے ان کو بھی، کہ ہماری زندگی کا مقصد اور خلاصہ صرف خدا کی ذات ہے، اور ہمارے تمام جتنے بھی جھنجٹ ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہماری الجھنیں ہیں، یہ ہم جتنی بھی چاہت کے ساتھ کریں یا کرنا چاہیں یہ یہی رہ جاتے ہیں، اور ہماری اگلی آنے والی زندگی میں ہمیں ہر قیمت پر اپنی پچھلی دنیا سے جڑی ہوئی ہر محبت، رشتے، ناطے، ان سب سے بھی، اور جہاں پر ہم ہوتے ہیں وہاں پر بھی، اور اس سے آگے بھی ہم جانے کی جہاں پر توقع کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں صرف اور صرف خدا کی ذات کی اس نور الہی کی وہ حالت چاہیے، وہ اپنی روح کے اندر نور کی خاصیت چاہیے، وہ رنگ چاہیے جس سے ہم اگلی دنیا میں جا سکیں۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور نے ہمیں معرفت الہی کی 7 چابیوں سے متعارف کروایا ہے، ان کا استعمال بتایا ہے، اور ہمارے اکثر و دیگر ممبران جو ہیں ان کو روحانی مشاہدات ہو رہے ہیں۔ تو یہ روحانی مشاہدات جو ہے یہ نہ صرف یہ سننے والوں کو خدا کی ذات کے بارے میں زیادہ گہرائی سے نالج دیتے ہیں، قرب دیتے ہیں، بلکہ ایک جذبات کی کیفیت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور کی تعلیمات سے تو خیر آپ سبھی واقف ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ آج کی میٹنگ میں حضور تو ہمارے ساتھ جوائن شاید لیٹر آن کر سکے، تو ہمارے ساتھ اس وقت وہ زوم پہ نہیں آ سکتے۔ آپ ممبران میں سے اگر کوئی حضور کی تعلیمات میں سے یا کوئی اپنا روحانی مشاہدہ حضور سے ملنے سے پہلے یا بعد میں شیئر کرنا چاہے تو پلیز یو کین، اینی باڈی کین شیئر اٹ۔ یہی آج کی تعلیمات ہوگی، یہی آج کی میٹنگ ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس میکسیمم 20 منٹ اور ہوں گے، تو ایک یا دو ممبران یا کوئی بات آپ کے ذہن میں اور آئے تو پلیز آپ شیئر کر دیں۔ میری طرف سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کوئی روحانی مشاہدہ، کوئی ایسی بات جو ہم سب کو، ہمارے دلوں کو خدا کے اور قریب کر دے، تو یو گائز آر ویلکم۔ ادروائز پھر میرے پاس ایک روحانی مشاہدہ ہے، وہ اینڈ میں آپ سب سے شیئر کر دوں گا۔ بہت شکریہ سر خیر صاحب، میرے آلسو ٹیک اوور۔ جی خدا کی سلامتی جی، بہت شکریہ تھا بھائی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ خدا کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، اور ہر دن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی بڑی عنایات اور بڑی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور حالانکہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ لوگ تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ ہم اپنے مذہب سے نکلیں گے، ہم اپنے فرقے سے نکلیں گے، ہم اپنے کلچر سے نکلیں گے، وہ یہ تصور بھی نہیں کر رہے تھے۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ شاید یہ جس چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں یہ حرف آخر ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی صرف چند سال پہلے کی بات ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا، ہم یہ خود مشاہدہ کر رہے ہیں اس چیز کو۔ تو یہ خدا کی بڑی عنایت ہے کہ اس وقت اتنے لوگوں کا رابطہ کرنا اور ان کا تعلیمات کو سننا، اور پھر خدا کی طرف سے ان پر اپنی عنایات ہونا، یہ بہت بڑا خدا کا فضل ہے، اور یہ خدا کے وہ وعدے ہیں جو خدا نے بہت سارے انبیاء کے ساتھ کیے، اگر وہ وفا کر جاتے تو یہ خدا کی بادشاہت قائم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ وعدے صرف حضور زاہد خان علیہ السلام کے ساتھ ہے جی، اور ان کے ذریعے ہی، کیونکہ وہ مسیح الزماں ہے، وہ صرف زمین کے مسیح نہیں ہیں، وہ آسمانوں کے بھی مسیح ہیں، اور جہاں بھی وہ جائیں گے، کوئی بھی جہان ہو، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو، کوئی بھی ان کی بریک، ان کی گاڑی کہیں پہ پھنسی ہو، تو صرف حضور ہی ان کی وہ جو مسئلہ ہے، وہ جو ان کی گاڑی جہاں پہ بریک لگ گئی ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، جنات ہیں، لوور کریشن کے اندر ہیں، چاہے وہ ہائر کریشن کے اندر ہیں، وہ حضور علیہ السلام ہی ان کی وہ جو روحانی جہاں پہ ان کی بریک لگ گئی ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔
تو دوسری چیز، کچھ لوگ جو ہمارے آج کل انٹرویوز لے رہے ہیں مختلف چینلز پہ، ایک بات میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ بحث و تکرار جو آج کل ہو رہی ہے، ایک حالانکہ وہ اندر سے جان چکے ہیں، وہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو فرسودہ تعلیمات ہیں ان کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا. یہ وہ درخت ہیں جنہوں نے پھل تو دیا ہے لیکن ان کے پھل پھوکے ہیں، اندر سے وہ رس نہیں نکلا خدا کی محبت کا، وہ جوس نہیں نکلا جو ارواح کی پیاس کو بجھا سکے، ان کی مٹھاس کو، ان کو وہ میٹھا پانی دے سکے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پیر فقیر عالم اور مفتی اور یہ پادری اور یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں، وہ پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ ان کے جو نیچے لوگ تھے چند سال پہلے جو ان کی تابع داری کر رہے تھے، وہ آج ان کو چھوڑ رہے ہیں. ان کو چھوڑ کے اگر یہ ان کی اپنا یہ تھوڑی سی ان کی بدماشی نہ ہو کہ وہ لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو ڈرا کے رکھتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تعداد اس وقت ان کے سامنے آ جائے کہ جو سچائی جاننا چاہتی ہے، جو خدا کو جاننا چاہتی ہے اور جان بھی رہے ہیں اور دوسروں کو بتا بھی رہے ہیں. تو یہ خدا کی بڑی عنایت ہے جی. اور دوسرا اور بھی باتیں ہیں تو بھائی پلیز اگر کسی ممبر کا سوال ہے تو پلیز بتائیے گا، اس کے بعد پھر کنٹینیو کریں. جی بہت شکریہ جی سورج خان صاحب، آپ نے بڑے ہی گہرے اور مفصل انداز میں بتایا کہ خدا کی ذات کے جو وعدے وہ پورے ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر میں وہ لوگ بھی اور جو حضور کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ چل رہے ہیں ان کے پیچھے میں، وہ بھی یہ دل و جان سے جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد خدا کی ذات ہے. اب خدا کی بادشاہت کا دور آ گیا جیسے تعالیٰ فرماتے ہیں. تو یہ جیسے میٹر آف ٹائم آپ نے بالکل درست فرمایا. اگر کوئی اور ممبر ہمارا پلیز کچھ شیئر کرنا چاہے تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی بات یا سوال ہو آپ کا. تو ہمارے پاس سورج خان صاحب بھی موجود ہے، ہمارے کافی سینئر ممبر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. تو پلیز فیل فری ٹو آسک the question. غالباً ہمارے ممبران کا سوال نہیں ہے، تو میں صرف احوال پوچھوں گا امان صاحب کے. امان صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے بعد پھر میں اپنا روحانی مشاہد آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا. امان صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو ہماری آواز آ جی رہی ہے؟ آپ کی طبیعت بہتر؟ جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں تو وقت کی قلت ہے، لہذا آپ شروع کریں تاکہ ہم مستفید ہو سکیں. جی بہت شکریہ جی، آپ پر خدا کی سلامتی ونس اگین. لاسٹ ویک میں جی میں دعا کر رہا تھا، دن کا وقت تھا، تو میں نے ابھی سوری میں لاسٹ ویک نہیں، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، اور بلکہ ایگزیکٹلی پرسوں کی بات ہے. اگر میں بھول بھی جاتا ہوں ان دنوں بہت ساری چیزیں، تو میں دعا کر رہا تھا اللہ کے حضور کے بعض اوقات ہم چند ممبران کو میں نام نہیں لوں گا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے سوالات کے جواب تو دیے جائیں، لیکن ممبران کی سیکورٹی ایشوز کو مد نظر رکھا جائے. تو کئی چند ایک ممبران، سارے نہیں، وہ محبت میں چاہتے ہیں کہ ملے جلے سوسائٹی بنے، جیسے جماعت احمدیہ ہے، جیسے مسلمان ہے، جیسے کرسچنز ہے، جیسے ساری سوسائٹیز ہیں. تو ہم زیدینی جو حضور کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ روحانیت میں چلنے والے، ان کو بھی اس طرح کا انوائرمنٹ ملے تاکہ جو جہاں بھی ہے وہ اس کو پتا ہو کہ وہ پارٹ آف بگ سم تھنگ. تو میں دعا کر رہا تھا تعالیٰ کے حضور کے ہم سے اگر کبھی پرائیویسی ایشوز کو لے کر زیادہ کبھی ہم ڈسپلنری ہو جاتے ہیں، یا میں ہو جاتا ہوں اکثر، تو میں اکثر ممبران کو انڈیویجولی لیول پہ ہم ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، یا ان کے اپنے اپنے گروپس پہ وہ چل رہے ہیں. تو
میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی بھی ہرٹ نہ ہو، اور جو اپنی جگہ پہ جو محنت کر رہا ہے تو جانتا ہے، ہر شخص کی محنت تو قبول کر رہا ہے، بڑے توفیق کا ادار ہے. تو میرے اس بیہیویئر سے کسی ممبر کی دل شکنی نہ ہو. اور ایک خاص ممبر کے لیے میں نے دعا کی کہ اے سچے والدین، کاش میرے دل میں بھی ویسی ہی دیوانگی آ جائے جیسے فلاں ممبر کے دل میں تیرے لیے، تیرے مسیح زماں کے لیے محبت ہے، ویسی ہی بے باک محبت میرے دل میں آ جائے. اور میں رو رہا تھا اور بڑا غمگین. تو تھوڑی ہی دیر کے 10 منٹ گزرے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں کھڑا تھا اسی شاپ کے اندر جس میں میں روز آج کل جا رہا ہوں. تو میرے دونوں کندھوں کے اوپر ایسے نا جی 2 ہاتھ ہیں دور کے. تو انہوں نے مجھے ایسے پیچھے سے آ کے، تو ایسے انہوں نے مجھے ایسے جیسے کسی کو گلے لگا لیتے. تو وہ میں نے محسوس کیا، جب میں نے ٹرن کیا نا تو مجھے وہ میرے ہاتھ پہچان لیے کہ یہ نور کے ہاتھ کس کے ہیں. تو میں نے میں نے پیچھے ٹرن ہو کے نہیں دیکھا، میں وہی کھڑا نا جی. تو میں رونے لگا، مجھے پتا چل گیا کہ حق تعالیٰ کی ذات اس شاپ کے اندر آ گئی. یا تو ایک شخص بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں، تو میرے پیچھے خدا کی ذات اور نور مجھے ایسے لپیٹ کے تو میں ایک عجیب طرح کی خوشبو میں نے محسوس کی، اور میں اس کو سونگھ رہا ہوں. اور 15 سے 20 سیکنڈ تک اس کو میں I sniffed in that fragrance. That fragrance جو ہے یہ ہمیشہ جب حق تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے تبھی آتی ہے. تو وہ ایک عجیب خوشبو تھی جس نے مجھے اور معطر کر دیا اور مجھے جذباتی کر دیا. میری I was shaking کہ یہ ابھی صرف 10 منٹ پہلے میں نے دعا مانگی ہے، اور اس دعا کی قبولیت کی یا اس میں خدا کی جو عنایت ہے وہ کہ میں ابھی دعا کر کے ہٹا اور خدا کی ذات خود تشریف فرما ہے میرے سامنے. تو اس 10-15 منٹ میں تو مجھے نہیں پتا کہ کون آیا کون گیا، کون کیا پوچھ رہا تھا کون نہیں. وہ ساری ایوننگ میری بڑی مسٹک گزری. لیکن یہ ایک مختصر چھوٹی سی ملاقات تھی آخری. اس سے ہفتہ پہلے بھی ایسے ہی، اس سے 10 دن پہلے بھی ایسے، اس سے 2 یعنی ہفتے پہلے بھی ایسے. تو ہمارے سچے والدین جو ہے بعض ممبران کو ایک رات میں 3 دفعہ دیدار کروا دیتے ہیں. کئی ممبران کو کئی سال بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. تو وہ ہمیں بھولے نہیں ہے. یعنی کہ میری دعا کے 10 منٹ بعد میں نے جو مشاہدہ الہی کیا، تو وہ اتنی باریکی سے اگر انہوں نے میری بات کو سنا ہے تو انہوں نے ہر ممبر کی بات کو سنا ہے، ہر ممبر کی دعا کو سنا ہے. مخلوقات کے دل کے اوپر ان کی نگاہ ہے. تو اس سے اس روحانی مشاہدے سے میں آپ کے حضور یہ درخواست کرنی چاہوں گا کہ آپ جیسے بھی انوائرمنٹ سے گزر رہے ہیں، جیسے بھی آپ کے اوپر حالات ہیں یا سرکمسٹانسز ہیں، آپ خدا کی نگاہ سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہیں ہے. ہم سبھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم میں ہمہ وقت ایسے ہیں جیسے کوئی شخص کسی کے تعاقب میں ہوتا ہے. تو وہ ہمیں ہرگز نہیں بھولے اور نہ ہی کبھی بھولیں گے. یہ ان کی عنایت ہے کہ وہ ہمارے ممبران کو مل رہے ہیں. اور میں یہ انسپائر کرنا چاہتا تھا کہ آپ میں سے اکثر جو ممبران جو ابھی خدا سے ملنے کے سفر میں ہیں، جب وہ ملیں گے تو وہ یہ تمنا کریں کہ کاش تھوڑا سا اور انتظار کیا ہوتا، کاش تھوڑا سا اور میں اس محبت کے اس انتظار کی گھڑی کو میں دیکھیں. جی میں ابھی خدا کے گولڈن نور بائیں طرف سے آیا جی ابھی. تو یہ خدا کی عنایت ہے، ہمارے ممبران کے ساتھ یہ ہو رہے ہیں جی. ہم بہت شکر گزار ہیں حضرت جناب زہد علیہ السلام کے، ان کے اس مشن کے تھرو، خدا کی ذات کے ان تمام انبیاء کے جو ہماری بھی انسپریشن ہے، اور آپ تمام ممبران کے بھی جو حضور کی تعلیمات کو پڑھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں اسپریڈ کر رہے ہیں.
मिशन के हवाले से तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सूरज खान साहब ने भी बताई। जहाँ तक रूहानी विशारत है वो मैंने शेयर कर दिया। आपके सुनने का शुक्रिया। अगले वीक में सेमिनार आ रहा है जी, उसकी डेट्स वगैरह इश्यू कर दी जाएगी आपको अनाउंसमेंट बना के। इसके अलावा जो मंडे और ट्यूसडे का प्रोग्राम होगा सॉल्व जो आपके नीचे वो भी सूरज खान साहब और मैं करेंगे क्योंकि हजूर मसरूफ होंगे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, आप पर खुदा की सलाम दीजिए। कोई और मेंबर बात करना चाहे या दुआ करनी चाहे आप तो एक और छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं जी यहाँ पे मैं कि हमारे जो उर्दू किताबें हैं हजूर की वो 8 के करीब ट्रांसलेशन हो गई है और जो हजूर के हुक्म से उनकी निगाह करम से जो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं एक किताब लिखूं अपने रूहानी बिशातात पे, तो वो मेरी किताब भी मुकम्मल होगी। तो अगले वीक उस पे जनाब मोहतरम किबला ज़हाद अलैहिस्सलाम नजरसानी फरमाएंगे और इस किताब का जो नाम है वो हजरत ज़हाद अलैहिस्सलाम को खुद अता फरमाएंगे। तो ये यहाँ तक है जी अपडेट। तो आप सब पर खुदा ताला की अनगिनत अनायात इसी तरह शामिल हार रहे हैं। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। अगर कोई अतर मेंबर बात करना चाहे या दुआ करना चाहे तो प्लीज जी अतर भाई, बस छोटी सी बात है कि ये जो लिंक है ना वो उर्दू की किताबों के भी, उनको कभी कभी बार बार कोई महीने में 2-3 दफा ना ग्रुपों में शेयर करते रहा करें, ताकि फिर वो जो है ना जरा करीब रहता है, मतलब वो ज़हन में रहता है लोगों के, फिर वो ज्यादा फॉरवर्ड होती रहती हैं आगे। बहुत शुक्रिया। जी ठीक जी ठीक हो गई। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ा अच्छा सजेशन है। तो फकीर साहब दिल साहब अगर आप कोई बात दोहराना चाहें कोई मेंबरान के लिए जो अभी आपने सोचा हो जो करनी चाहते हो, या हमारे आहद साहब या अमान साहब हमारे इंडिया से नसीम साहब या भट्ट साहब या सूरज खान साहब, कोई मेंबर कुछ कहना चाहे तो क्योंकि अभी हमारे पास 4 मिनट 4.5 मिनट है जी, तो एंड में दुआ कर देंगे। अतर अली खान साहब बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, तो अपना तारफ करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि 1991 से स्पिरिचुअल लाइफ में मैं हूँ इंटर, और उससे ये है कि पाकीज़गी वाली दुनिया और थोड़ी गुनाहों से दूरी वाली दुनिया और अल्लाह की याद वाली दुनिया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम का जो कुरान शरीफ में भी है जिक्र उसका, तो उस तरीके से अल्लाह की याद, तो उससे ये है कि ये हमने देखा है कि खुदा न खास्ता दफ्तर में या जो है ना वो दुनिया में कोई भी कोई ऐसी कोई मुश्किलात ऐसे सामने आ जाए और आन पड़े जैसे अचानक, तो खुदा ताला से जब भी पुकारा खुदा ताला को और जब भी दुआ मांगी, तो वो ऐसे ही जो है ना ऐसे ही झड़ जाती है और ऐसे खत्म हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। और वो जो मुसीबत है, जो मुश्किल है, जो उस वक्त बोझ महसूस होती है, वो चंद लम्हों में थोड़ी देर के बाद खुशियों में तब्दील हो जाती है। तो ये मालिक का करम है, ये रब ताला की इनायत है। तो ये होता रहता है। आज भी दफ्तर में कुछ ऐसा माहौल बना, लेकिन ऐसे ही खत्म हो गया कि बस पता ही नहीं चला। बस दुआ अल्लाह ताला से करते, रब करीम से, और आमीन। रब सुन लेता है, तो वो हाँ, तो इस तरह अ, जो है ना मालिक का बहुत, मतलब जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, सच्ची बात ये है। बहुत 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 शुक्रिया जी, बहुत ही प्यारी बात की आपने। तो अभी हमारे पास 2 मिनट और 25 सेकंड है जी, ये सेशन इसके बाद खत्म हो जाएगा। और उम्मीद है कि अ, आप आप सभी लोग अतर भाई, फिर आप फिर दुआ करा दें, थोड़ा सा टाइम है। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो चलें फिर दुआ कर लेते हैं। जी ठीक है जी। कोई मेंबर बात करना चाहे तो
ورنہ پھر میں دعا کرتا ہوں جی. اے ہمارے سچے والدین، اے ہمارے پروردگار، ہمارے آسمانی والدین، تیری ان تمام نعمتوں کا، تیری اس محبت کا، تیری اس عنایت کا کہ ہم تیری بادشاہت کے اس دور میں پیدا ہوئے جب تیرا مسیح الزمان اس دنیا میں موجود، اور تیری اس بیش قیمت نعمت کا کہ ہم اس کے مشن میں مسیح الزمان حضرت زہد علیہ السلام کے ساتھ ہیں. یہ تیری ہم پر کرم نوازی ہے، یہ تیرا ہم پر احسان ہے کہ تو ہمیں نہیں بھولا، ورنہ ہم کون سی دنیاؤں میں، کون سے اندھیرے جہانوں میں جاتے ہمیں نہیں معلوم کہ ہم تیرے بغیر کیا کرتے. تو ہم تہ دل سے تیرے شکر گزار ہیں کہ ہم حضور محترم زاہد خان صاحب کے نقش قدم چلنے کے لیے اور ان جیسی محبت سیکھنے کے لیے آج اس زوم میٹنگ پہ اس میں اکٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، تو ہمارے دلوں میں جھانک سکتا ہے، ہماری تمام کمزوریاں پس پردہ فرما کے تو ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنی جانب اس طرح سے جوڑ دے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کی اس مختصر سی روز کی زندگی میں ہمہ وقت تیری طرف کھینچے چلے، ہمارا دھیان تیری طرف آمین. رہے،